صلوا علیہ وآلہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ صحیح البخاری حدیث نمبر 766۔ حضرت ابو رافع سے روایت ہے، انہوں نے کہا کہ میں نے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کے ہمراہ نماز عشاء پڑھی تو انہوں نے سورہ اذا السماء انشقت پڑھی اور اس میں سجدہ کیا۔ جب میں ان سے سجدے کے متعلق دریافت کیا تو انہوں نے فرمایا میں نے حضرت ابو القاسم صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے سجدہ کیا ہے، لہٰذا میں ہمیشہ اس میں سجدہ کرتا رہوں گا تاکہ قیامت کے دن میری آپ سے ملاقات ہو جائے۔ صحیح البخاری حدیث نمبر 767۔ حضرت براء بن عازب رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دوران سفر میں نماز عشاء کی 2 رکعات میں سے ایک میں سورہ والتین والزیتون پڑھی۔ صحیح البخاری حدیث نمبر 761۔ حضرت ابو رافع سے روایت ہے، انہوں نے کہا کہ میں نے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کے ہمراہ نماز عشاء پڑھی تو انہوں نے سورہ اذا السماء انشقت پڑھی اور اس میں سجدہ کیا۔ میں نے عرض کیا یہ کون سا سجدہ ہے؟ انہوں نے فرمایا میں نے حضرت ابو القاسم صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے اس میں سجدہ کیا ہے، اس لیے اب تو میں اس صورت میں سجدہ کرتا رہوں گا تاکہ قیامت کے دن میری آپ سے ملاقات ہو جائے۔ صحیح البخاری حدیث نمبر 769۔ حضرت براء بن عازب رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، انہوں نے کہا کہ میں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو نماز عشاء میں والتین والزیتون پڑھتے سنا اور میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے زیادہ خوش الحان یا اچھا پڑھنے والا کوئی نہیں سنا۔ صحیح البخاری حدیث نمبر 770۔ حضرت جابر بن سمرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، انہوں نے کہا کہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ عنہ سے فرمایا اہل کوفہ نے آپ کے متعلق ہر معاملہ حتیٰ کہ نماز کے متعلق بھی شکایت کی ہے۔ حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ عنہ نے جواب دیا میں پہلی 2 رکعات میں طوالت اور آخری 2 رکعات میں اختصار کرتا ہوں، اور جب سے میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے نماز کی اقتدا کی ہے کبھی اس کی ادائیگی میں کوتاہی نہیں کی۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے فرمایا آپ نے سچ کہا، میرا بھی آپ کے متعلق یہی گمان تھا۔ ویڈیو کو لائک کیجیے، زیادہ سے زیادہ شیئر کریں اور ہمارے حدیث پروف چینل کو سبسکرائب کریں۔ جزاکم اللہ خیرہ۔ اگلی ویڈیو تک کے لیے اجازت دیجیے۔ اللہ نگہبان۔